بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت روحانی چینل میں خوش آمدید سامعین عزیز وقار۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر ہمارا یہ نیکی کا پیغام آپ دیگر لوگوں تک پہنچائیں تو آپ ہمارے ساتھ نیکی کے اس کام میں شریک ہوں گے۔ سامعین عزیز وقار، آج بہت سے والدین اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے نافرمان ہیں۔ اولاد نافرمانی کرتی ہے، بات نہیں مانتی، خصوصاً والدہ ماں کی بات نہیں مانتی، اور کچھ اولاد تو ایسی ہوتی ہے جو والد کی بات بھی نہیں مانتی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ دن بدن اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ بڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس کے حوالے سے ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں مفتی صاحب کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے۔ تو یہ ویڈیو اس حوالے سے کی ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی جن کی اولاد ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ان کی فرما بردار رہے، تو وہ یہ باتیں ذہن نشین کر لیں کہ اولاد کے فرما بردار ہونے اور نافرمانی میں والدین کے کردار کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر والدین کا اپنا کردار اچھا ہے تو بچوں پر بھی اس کا اچھا رسپانس جائے گا، بچوں پر بھی اس کا اچھا اثر جائے گا، بچوں پر بھی اس کا تاثر اچھا قائم ہوگا، اور بچے اپنے والدین سے اچھی عادتیں سیکھیں گے۔ اگر والدین کا اپنا کردار، اپنا اخلاق ٹھیک نہ ہو تو پھر بچوں پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے تو اپنی اولاد کے سامنے آپ اپنا اخلاق و کردار بھی ٹھیک رکھیں۔ دوسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے اولاد نافرمان بن جاتی ہے والدین کی، وہ اس میں بڑا کردار باپ کا ہوتا ہے۔ خصوصاً باپ جب پیسہ کما کے گھر لاتا ہے تو جو خوراک، جو رزق باپ کما کر لا رہا ہے، تو اس کا بھی اولاد کی فرما بردار ہونے یا نافرمان ہونے میں بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر ایک باپ اپنے بچوں کے لیے حلال کما کر لا رہا ہے تو یاد رکھیے اولاد اس کی فرما بردار رہتی ہے، اور اگر باپ اس بات کی فکر نہیں کر رہا کہ میں جس ذریعے سے پیسہ کما رہا ہوں، میں جس ذریعہ آمدن سے اپنی آمدنی حاصل کر رہا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ اس بات کی فکر نہیں کر رہا، تو یاد رکھیے پھر اولاد کا نافرمان ہونا وہ یقینی ہوتا ہے۔ ہم بطور مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ ہم جو بھی کوئی کام کریں، جو بھی ذریعہ روزگار، جو بھی کاروبار، جس طریقے سے بھی ہم پیسہ کمانا شروع کریں تو سب سے پہلے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ اس کی معلومات کریں کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بہت افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سے والدین، بہت سے باپ، بہت سے والد اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ کما کر لے آئیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے، ہمارے جو اسلام دشمن عناصر ہیں انہوں نے یہ بات ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ یاد رکھیے یہ اسلام کا سلوگن نہیں کہ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، اسلام کا سلوگن یہ ہے کہ مال ہو، حلال ہو۔ ہم نے سب سے پہلے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی نوعیت جاننی ہے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شرائط و ضوابط کے ساتھ وہ جائز ہوتا ہے، اور شرائط و قواعد کے بغیر وہ کام ناجائز ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مکمل طور پر بالکل ناجائز ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم سوشل میڈیا پر ایک اشتہار بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بار بار اشتہار آ رہا ہے کہ جس میں جوئے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ایسی ایپ سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں نوجوانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، اوپر سے چھوٹی سی بال آ رہی ہوتی ہے، نیچے مختلف پوائنٹ سے ٹکرانے کے بعد ان کو میسج آتا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے کما لیے۔ تو یاد رکھیے یہ جوا ہے، جوا وہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں حرام فرمایا ہے، عربی میں اسے قمار کہتے ہیں، اردو میں جوا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جوا، یہ ان ایپ سے یہ پیسے کمانا یہ بالکل حرام ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں حلال بھی ہوتا ہے اور حرام بھی ہوتا ہے، تو جہاں حلال اور حرام دونوں ہوں تو اس میں مکمل طور پر اپنے آپ کو اس حلال طریقہ کار کو بھی سمجھنا چاہیے اور حرام طریقہ کار کو بھی سمجھنا چاہیے، اس کے بعد پھر وہ کام شروع کرنا چاہیے۔ اور جو مکمل طور پر حرام ہو اس سے تو مکمل طور پر اجتناب کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی وہ خوش و خرم رہے، بیماریوں، تکالیف، مشکلات سے دور رہے، تو آپ کو اپنے ذریعہ آمدنی پر، اپنے روزگار پر، اپنے کاروبار پر
جس طریقے سے آپ پیسہ کما رہے ہیں اس پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر انسان حلال کما کے گھر لاتا ہے تو اس کی مثال ایسا ہے کہ ہم پاک و صاف خوراک کھائیں، صاف ستھری پاک و صاف، بالکل ملاوٹ سے پاک صاف ستھری چیز کھانے سے انسان کو جسمانی طور پر بھی طاقت ملتی ہے، صحت اس کی اچھی رہتی ہے، روحانی طور پر بھی اس کو قوت و طاقت ملتی ہے، وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حرام کما کے لاتا ہے اپنے گھر، اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے، تو اس کی مثال گندگی، جراثیم زدہ خوراک جیسی ہے۔ گندگی، جراثیم زدہ خراب خوراک کھانے سے، خراب غذا کھانے سے انسان کا معدہ خراب ہوتا ہے، انسان کے جسم میں مختلف بیماریاں پنپتی ہیں۔ تو یہی مثال جو ہے وہ حلال و حرام کی بھی ہے۔ انسان حلال کھائے گا تو اس سے اس کو دلی سکون ملے گا، اس خوراک سے، اس غذا سے جو خون بنے گا وہ پاک و صاف ہوگا، اس کے بدن میں جو خون سرکولیٹ کرے گا تو وہ سرکولیشن جہاں جہاں جائے گی تو انسان کو نیکی اور اچھے کاموں کی ترغیب ہوگی۔ اور جو حرام خوراک ہوتی ہے وہ گند ہے، وہ گندگی ہے، وہ جراثیم ہے، وہ بدن میں جانے کے بعد جب اس سے خون بنتا ہے، جب وہ سارے بدن میں سرکولیشن ہوتی ہے تو آنکھوں، کانوں، ہاتھوں، پیروں میں گندگی جاتی ہے، وہاں جراثیم جاتے ہیں، تو باطن میں بھی انسان کو گناہ اور غلط کام اور نافرمانی کی ترغیب ملتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بطور والد، بطور گھر کے سربراہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری فرما بردار رہے تو ہم اپنی اولاد کو حلال کما کے دیں۔ اگر ہم حرام کما کے لائیں گے تو یاد رکھیے آج ان کو اچھی خوراک دینے کے لیے اگر نعوذ باللہ کوئی حرام کمائے گا تو آج تو آپ اس کو اچھی مرغن غذا کھلا کر، حرام کی مرغن غذا کھلا کر آج تو ان کو خوش کر لیں گے، لیکن آنے والے مستقبل میں پھر وہ آپ کے نافرمان رہیں گے، کیونکہ ان کو مشکلات کا سامنا ہوگا، ان کو روحانی طور پر مسائل ہوں گے، ان کو جسمانی طور پر مسائل ہوں گے، وہ آپ کی دل سے نفرت کریں گے، دل سے آپ سے نفرت کریں گے۔ لیکن اگر آپ آج اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے، اگر دال سبزی ان کو کھلائیں گے، اچھی خوراک نہیں دیں گے لیکن دال سبزی سادہ خوراک بھی ان کو دیں گے، تو یاد رکھیے کل وہ آپ کے شکر گزار ہوں گے، اور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ ہمارے باپ نے ہمیں حلال کھلایا تھا، حلال کمایا تھا، حلال پلایا تھا، تو اس کی برکت سے آپ کی اولاد کا مستقبل اچھا ہوگا، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے گی، آپ کی دنیا بھی اچھی رہے گی، آخرت بھی، اور آپ کی اولاد کی بھی دنیا و آخرت اچھی رہے گی۔